کل سے بڑا سانحہ جاگو پاکستان۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام ارکان قومی اسمبلی سے کہا تھا کہ وہ ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ووٹ دیں۔ تحریک انصاف کے 16-17 MNAs نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ ان میں سے کئی نے گیلانی صاحب کے اعلیٰ سیاسی کردار اور اوصاف کو مد نظر رکھا ہوگا۔ کچھ نے اپنے ضمیر کے مطابق پارٹی امیدوار کے بجائے PDM کے مشترکہ امیدوار پر ووٹ نچھاور کیا۔ مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا۔ تحریک انصاف کے ارکان نے نون لیگ کے ٹکٹ کے وعدے پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ تحریک انصاف اس عمل کو کرپٹ پریکٹس سے تحقیر کر رہی ہے۔ عمران خان پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر برہم نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو بکاؤ مال کہہ کر آج اعتماد کا ووٹ لینے کے موقع انہیں کھل کر سامنے آنے کو کہا ہے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں الیکشن کمیشن کو بھی اس کی ذمہ داری یاد دلائی جس سے اس نے غماز برتا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے لیے نوٹس تیار کیا گیا۔ یہ راز کے شہر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے کی تھی۔ ان سے فون پر بات ہوئی۔ وہ تحریک انصاف کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں مگر وزیر اعظم کی غیر محتاط گفتگو پر شکوہ کناں نظر آئے۔ ان کو فون یہ جاننے کے لیے کیا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو بتایا گیا کہ وہی جو وزیر اعظم کے لیے انتخاب کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کا ہوتا ہے۔ ہاؤس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہاؤس میں جتنے بھی لوگ ہیں وزیر اعظم کو اعتماد کے لیے 172 ارکان کے اعتماد کی ضرورت ہوگی۔ میں کنور صاحب اور وہ میرے ساتھ متفق تھے کہ عمران خان نے جس طرح کچھ لوگوں کو بکاؤ مال قرار دیا ان کے ضمیر تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جاگ گئے تھے۔ ان کی سیاسی غیرت بھی جاگ گئی تو عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا شوق مہنگا پڑ سکتا ہے۔ شاید عمران خان کو اپنے کارز کی تکمیل کے لیے سودوزیوں کی زیادہ پرواہ نہیں۔ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار اور ہر صورت کرپٹ لوگوں کے محاسبے کے لیے سرگرم و پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کو کیا اسمبلی میں نہ رہے تو بھی کرپٹ لوگوں کا گھیراؤ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کے کہنے پر ہی صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا۔ ایسا آئین کے تحت صدر اسی وقت کہتا ہے جب بادی النظر میں وزیر اعظم ایوان زیریں کا اعتماد کھو چکا ہوتا ہے۔ عمران خان نے شاید اپوزیشن کے عدم اعتماد لانے کی دھمکیوں کے پیش نظر اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ اپوزیشن نے سردست تو اسے ڈرامہ بازی کی تعبیر کیا یا ڈرامہ بازی سے تعبیر کیا ہے۔ اپوزیشن تھوڑی سی کوشش کرے تو ان 20 لوگوں میں سے 10-12 کو سامنے لا کر عدم اعتماد کا مقصد حاصل کر سکتی ہے۔ فرض کیجیے وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پاتے یا محض فرض ہی نہیں ان کا ایک امکان بھی موجود ہے ایسا ہوتا ہے تو صدر تحریک انصاف کو وزیر اعظم لانے کو کہے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں وہ کس کو بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ کئی امیدواروں کی طرف سے امیدوں کے چراغ جلائے گئے ہوں گے مگر یہ دیے پوری طرح روشن ہونے سے قبل ہی اس وقت گل ہو گئے جب عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کرنے کی صورت میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اپوزیشن بھی امیدوار سامنے لا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اپوزیشن حکومت بنانے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف کے وہ باضمیر ارکان اپوزیشن کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ڈی سیٹ ہونے میں ایک عرصہ درکار ہوگا۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جو گلالئی والے فیصلے کی طرز پر بھی ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کردار متوازن اور سخت ترازو کی طرح برقرار ہے۔ کل وہ حکومت کی نظر سرخرو اپوزیشن کے زیر تاب تھا، اب منظرنامہ بدل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اپوزیشن کل جلسہ نکالتی تھی اب پلکوں پر بٹھا رہی ہے اور حکومت کو نوٹس مل رہے ہیں۔ اپوزیشن کی اکثریت جن ہاتھوں میں ہے اس کے بڑے قائد وزیر اعظم بننے کی کوشش میں نہیں ہے۔ مریم اور مولانا کی دلچسپی اسمبلیوں کی تحلیل اور نئے انتخابات کے انعقاد میں ہے، صرف قومی اسمبلی میں نہیں صوبوں میں بھی۔ البتہ پیپلز پارٹی سمندر میں تو کود سکتی ہے، سندھ کی حکومت سے دستبردار نہیں ہوگی۔ عمران کی وزارت عظمیٰ کا برقرار رہنا PPP کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ آج دیکھیں گے
PPP کس طرح عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دلانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہ ہوئے تو کل سے بڑا سانحہ ہوگا اور نئی نسل کو نئی جمہوری تماشے دیکھنے کو ملیں گے۔ آج کی ساری صورتحال پر لندن مکانی موگیمبو کہکے لگا رہا ہے آئی ریپیٹ، آج کی ساری صورتحال پر لندن مکانی موگیمبو کہکے لگا رہا ہوگا جس کا احمقانہ بیانیہ پٹ گیا ہے۔ اس کے شردھالو دھمال ڈالتے ہوئے بیانیے کی کامیابی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ عوام کے یعنی کہ عوام کے معتد حصے کی طرف سے وزیر اعظم عمران کی تقریر کو جرأت مندانہ اور ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنے کی نفی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں، خصوصی طور پر نوجوانوں کو جگانے کی کوشش کی۔ جاگو پاکستان کے لوگوں کے تحت ایک تحریک ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی اور سابق مرکزی وزیر قیوم نظامی بھی چلا رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر جعلی اور انقلابی ہیں۔ ان کو شیراز الطاف جیسے انرجیٹک نوجوانوں کی معاونت حاصل ہے۔ اس تحریک کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ رکنیت سازی لاکھوں میں ہو گئی ہے جس میں تیزی آ رہی ہے۔ ایسے انقلابی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ملک و قوم کو مقدر بدل اور سنور بھی سکتا ہے۔ شکریہ۔